مومن کا کیا کام ہے؟ مومن اسٹرینجر ہے یہاں پہ، کچھ عرصہ زندگی گزارنی، پھر ادھر جانا ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے، نبی کے پاس جانا ہے، صحابہ کے پاس جانا ہے۔ مومن کا کیا کام یہاں سے دل لگانے کا؟ کہ دنیا کی زندگی کے لالچی سب سے زیادہ یہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور اہل یہود یہ حرص سے زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم جکڑے میں ہیں، دنیا کی ٹینشنوں میں ہم جکڑے میں، دین کا ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، برانڈز میں، کاسمیٹکس میں، ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اٹس امپاسبل۔ تم نے وہیں جانا ہے، اللہ کو ہی فیس کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں کے حقوق کھانا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں چھوڑ دو۔ ہر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ واللہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، سیلیبریٹیز کو لے لیں جن کو ہوپ ہی کوئی نہیں ہے، جو بہت دور جا چکے ہیں، سب سے زیادہ وہ ڈریں گے موت سے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ وَلَن يَتَمَنُّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ They hate to die. They don't want to die because they know کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ ریگریٹ مار دے گا انہیں کہ how will we face اللہ۔ یہاں پہ اہل یہود کی بات ہو رہی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِمُزْحَزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے۔ روتھ چائلڈ فیملی، یہ جو رچ فیملیز ہیں جو کب سے چلی آ رہی ہیں، جو دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، 12 فیملیز، they don't want to die because for them the life of this world is the only life۔ 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس، 6 ہارٹ ٹرانسپلانٹس کراتے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، so that we may live forever۔ 100 سال، 96 سال، 99 سال، 98 سال، یہ ان کی ایوریج ایجز ہوتی ہیں، لیکن ڈیتھ تو آتی ہے، مرنا تو ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے۔ کتنا زندہ رہ لو گے، کتنے ٹرانسپلانٹس کرا لو گے؟ سو یس یو ول سی دیم، کہ دنیا کی زندگی کے لالچی سب سے زیادہ یہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور اہل یہود یہ حرص سے زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ آج بھی اس بات کا ثبوت، they just want to be young forever۔ کاسمیٹک انڈسٹری، یہ جینیٹکس، اور یہ جو ماڈرن مائکرو بایولوجی اینڈ آل دیز سائنسز، اس میں کیا ریسرچ ہو رہی، ہاؤ ٹو اسٹے ینگ فار ایور، پلاسٹک سرجری، اسکن کیئر، کاسمیٹک انڈسٹری، بلا بلا بلا۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لک اولڈ۔ اور دنیا کی زندگی کے اتنے لالچی کہ کچھ بھی کر دیں گے، اینڈ دیٹس وائی دے آر ان ڈپریشن، ہالونیس، بیکاز آف بینگ obsessed with the life of this world۔ مومن کا کیا کام ہے؟ مومن اسٹرینجر ہے یہاں پہ، کچھ عرصہ زندگی گزارنی، پھر ادھر جانا ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے، نبی کے پاس جانا ہے، صحابہ کے پاس جانا ہے۔ مومن کا کیا کام یہاں سے دل لگانے کا؟ یہ ہے سورہ البقرہ کا وہ اثر۔ میں آپ کو کہتا تھا نا، سورہ البقرہ ول سیٹ یو فری۔ ہم جکڑے میں ہیں، دنیا کی ٹینشنوں میں ہم جکڑے میں، دین کا ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، برانڈز میں، کاسمیٹکس میں، ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پیسے کمانے کی پریشانی میں پھنسے ہوئے۔ اور یہی چیز ہمارے اندر آ رہی کہ دنیا کی زندگی سے شدید محبت، اور موت کا ڈر، بہت زیادہ ڈر، اور حرص سے زندگی، یہی چیز ہم میں آ رہی۔ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے نزدیک کفار تم پہ چڑھ دوڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم کم ہوں گے اس دور میں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا، دنیا سے محبت اور موت کا ڈر، دس از وہن۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ یہ ہے۔ بس ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے گھر کو بہتر کرے، یہی حل ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی،
اگر یہ 1000 سال کے ہو جائیں پھر بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. جائیں گے کہاں؟ جانا تو ادھر ہی ہے. ویئر ول یو فلی؟ یو وانٹ ٹو فلی فرام اللہ؟ اٹس امپاسبل. تم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو؟ اٹس امپاسبل. تم نے وہیں جانا ہے، اللہ کو فیس کرنا ہے. کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں کے حقوق کھانا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں چھوڑ دو. ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کتنا جی لو گے تم، کتنا پیسہ کما لو گے تم، آخر وہاں تو جانا ہے. کون بچائے گا تمہیں وہاں؟ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. اہل یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہی از دی اینجل آف ڈسٹرکشن. تنزیہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو تباہی کے لیے آتا ہے، تو تم پر اینجل آف ڈسٹرکشن وہی لے کر آ رہا ہے. اس طرح تانا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبرائیل سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ روح القدس کے خلاف ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو. ایسے کافروں کا دشمن اللہ خود ہے. جس نے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی لی اس نے اللہ سے دشمنی لی. جو اللہ کے ولی کو تنگ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی لے گا. امیجن، جس نے ٹارچر کیا اللہ کے نیک بندوں کو تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے دشمنی لے لے دیٹ پرسن از ڈسٹرائڈ. تو یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوگا اللہ کا دشمن ہے. حدیث میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو سنا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. تو لہٰذا آج کل جو ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ مشکل کشا اور غوث اعظم کہنا، یہ میں پہلے مینشن کر چکا ہوں کہ ہم قرآن و حدیث کی بجائے ٹیکسچل پروف کی بجائے قصے کہانیوں پہ جاتے ہیں اور اپنے خود ہی ہم نے کچھ عقائد بنا لی اور اس کی بیسس پہ ہم چل رہے ہیں. تو بس ایسی قوم کا پھر اللہ ہی مالک ہے جو نبی کے احکامات کو چھوڑ کے ظاہر ہے کہ سپرسٹیشنز پہ چل رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی جبرائیل اور میکائیل یا نبیوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ اس قوم کی کرائمز ڈسکس ہو رہی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا ان کے سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی بھی نہیں کرتا. Only the فاسقون and the people immersed in sins and desires reject the words of the Quran. جیسے آج ہے کون ریجیکٹ کر رہا ہے اسلام کو؟ آپ کے سامنے ہے. یہ جو سو کالڈ فیمنزم کے نعرے لگا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جو چاہتے ہیں عورتیں باہر نکلیں اور یہ اپنی خواہشات پوری کریں. دیز wolves آؤٹ دیئر جو عورتوں کو آزادی کا نعرہ لگا کے باہر لاتے ہیں، سیکریٹری بناتے ہیں، ریسیپشنسٹ بناتے ہیں. اور کس لیے کر رہے ہیں یہ ساری باتیں؟ دنیا کے طلبگار ہیں، یہ خواہش مند ہیں اور یہ بدکار لوگ ہیں. سیدھی سی بات ہے. دے ڈونٹ وانٹ اسلام بیکاز اسلام ٹاکس اباؤٹ حجاب، اسلام ٹاکس اباؤٹ کہ انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، اسلام ٹاکس اباؤٹ حیا، اسلام ٹاکس اباؤٹ کنٹرولنگ ڈیزائرز، بٹ دے ڈونٹ وانٹ اٹ. یہ تو چاہتے ہیں شراب ہو اور پارٹی ہو اور بس موجیں ہوں. سیدھی سی بات ہے. اور اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سسٹرز بے وقوف بن رہی اس فریڈم کے نعرے کے چکر میں. کتنی بے وقوف بن رہی ہماری خواتین. اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہمیں. دجالیت ہے یہ، اور کیا ہے. تو بدکار لوگ انکار کرتے ہیں اسلام کا، ہمیشہ یاد رکھیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. دے ڈونٹ وانٹ اسلام. ان کے کیسینو بند ہو جائیں گے، ان کے بزنسز بند ہو جائیں گے. سودی نظام جب ختم ہو جائے گا، اسلام جب آ جائے گا، تو کیوں وہ اسلام کو آنے دیں؟ سیدھی سی بات ہے. او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. انہوں نے اللہ سے کیے بہت سے عہد توڑے ہیں اور ان میں سے ایک جماعت ہمیشہ عہد توڑتی آئی ہے. تو
اکثر لوگ ان میں سے لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آج بھی ایسے ہیں۔ اکثر انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کیا عہد ہے اس کو نہیں نبھا رہی ہے۔ گنے چنے چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ چینج آنی ہے۔ کیا آپ گنے چنوں میں سے نہیں ہونا چاہتے؟ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان گنے چنے لوگوں میں سے کر دے، اور ہماری فیملیز کو بھی۔ حضرت ابراہیم کے دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے نمازی لے کر آ، ایکٹرز نہ لے کر آ، ٹک ٹاکرز نہ لے کر آ، نمازی لوگ نکال میری اولاد میں سے، یہ دعا کیا کریں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کوئی رسول اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ another crime، کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے کر دیا اور نشانیاں چھپا لیں، چینج کر دی کتابیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نشانیاں ویٹیکن میں جو بائبل پڑھی ہے اس میں ہیں، لیکن وہ عوام الناس کے سامنے نہیں لانی۔ سچ کھل جائے گا، حق واضح ہو جائے گا۔ کس لیے؟ اپنی پوپ شپ کے لیے، کس لیے؟ اپنے باطل مذہب کے لیے، کس لیے؟ کہ اپنی چودراہٹ قائم رہے، اپنا سسٹم جو ہے وہ قائم رہے، اپنی پاور جو ہے وہ قائم رہے، کسی کے نیچے نہیں لگنا۔ یہی ہے ساری پاور پالیٹکس کی گیم ہے نا ساری۔ وَاتَّبَعُوا مَا اب جو آیت آ رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ آیت آ رہی ہے، اور چونکہ یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے اور اس میں جادو کی ہسٹری کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سے ذکر کروں گا، کیونکہ اس کی بہت ڈیٹیل طلب معاملہ ہے کہ جادو کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، بلیک میجک، ہاروت و ماروت کون تھے، اور فری میسنری یہ کہاں سے شروع ہوئی ظاہر ہے، اور بلیک میجک کی حقیقت کیا ہے، اور بلیک میجک کا کیور کیا ہے۔ یہ بہت ڈیٹیل طلب معاملہ ہے، تو ابھی ٹائم بھی شارٹ ہے، تو انشاءاللہ جسٹس کرتے ہوئے اس کو میں منڈے سے آپ کو ڈسکس کروں گا، منڈے کو۔ سو آج ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ May we not repeat the mistakes which the old nations committed۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے، اور اپنی فیملی والوں کو دعوت دے، قرآن پڑھائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق نہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔